بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت کے تعلق سے اور اس کے مقابلے میں بدعت کے بارے میں کچھ مجھے آج آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ طریقہ دین کے اندر سنت کہلاتا ہے، اور سنتوں پر عمل کرنے کی بڑی برکتیں ہیں، اور سنت کو ترک کر کے اپنے طور سے، اپنے طریقے سے، من چاہے اعتبار سے دین میں کسی بات کو داخل کر دینا اور اس کو اسی اہتمام سے ادا کرنا جس طریقے سے دین کی باتیں ہوتی ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے، سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو سنت پر عمل نہ کر کے من چاہے طریقے سے دین میں کوئی بات داخل کر دینا اور اس پر عمل کرنا، اہتمام کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت کی سب سے بڑی قباحت اور خرابی یہ ہے کہ انسان کو تعلیمات الہیہ کی برکتوں سے دور کر دیتا ہے، خرابیوں کا وہاں سے دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر آگے چل کر کے دین بالکل مکمل طریقے سے دین باقی نہیں رہتا، بلکہ اس میں بندوں کی جانب سے آمیزشوں کا جو احکامات الہیہ کے ساتھ خلط ملط ہوتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ دین کی برکتیں اڑ جاتی ہیں، سعادتوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں بھی وہ مبغوض ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے حق میں وہ گویا کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات داخل کر دے، پیدا کر دے، جو اس میں داخل نہیں تھی، فہو رد، تو وہ مسترد ہے، اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والبدع فإن کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ایاکم، بدعت سے بچو، دین میں نئی بات داخل کرنے سے، پیدا کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث ہے، لیکن یہاں پہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی حدیث میں جو اس کی شرح کی ہے، اور بھی دیگر شارحین حدیث نے اس حدیث کی جو شرح کی ہے، تو وہاں سے نکالا ہے کہ تمام بدعت دو کوالٹی کی ہوتی ہے، دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ محققین نے اس تقسیم کو مانا ہے، اور نصوص قطعیہ کی روشنی میں، احکامات شرعیہ اور دلائل و شواہد کی بنیاد پر اس بات کو مانا ہے کہ یہ حدیث بطور تشدید کی ہے اور تحدید کی ہے،
دھمکی کی ہے کہ کسی مسلمان کی مجال نہ ہو سکے دین اسلام میں کوئی نئی بات پیدا کرنے کی، اس لیے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے۔ لیکن محققین نے مانا ہے کہ کچھ وہ چیزیں جو عہد رسالت میں نہیں تھیں، اگرچہ عہد صحابہ میں ہوئی یا عہد تابعین میں ہوئی، تو پھر وہ بدعت گمراہی نہیں ہے۔ مثال دی ہے علماء نے، شارحین حدیث نے۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھ لیجئے، نماز تراویح کو دیکھ لیجئے۔ نماز تراویح کی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی اور مسلمانوں کا پورے رمضان شریف میں اجتماع ہونا مسجدوں کے اندر، اور ایک امام کے پیچھے نماز تراویح کا اہتمام کیا جانا، اس کا ادا کیا جانا، عہد رسالت میں اس طریقے سے تو نہیں تھا، لیکن عہد صحابہ میں ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ چیز ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے یہ تعریف کے اعتبار سے بدعت تو ضرور ہے، مگر یہ بدعت سیئہ قطعی نہیں ہے، یہ بدعت حسنہ ہوگی۔ بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ قرآن شریف کا اس طریقے سے مصحف میں ہونا، ایک مجموعے کی شکل میں ہمارے سامنے ہونا، الحمد سے لے کر والناس تک تمام صورتوں کا اس میں یکجا ہونا، پاروں کا تقسیم ہونا، اور نقش و آرائش کے ساتھ اب اس کا تباہ کیا جانا، اور حتیٰ کہ اس میں حرکات یعنی زبر زیر کا لگایا جانا، یہ سب کیا ہے؟ عہد رسالت میں نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ چیز نہیں تھی، بعد کے دور میں ہوئی، لیکن کوئی بھی اس کو گمراہی کی چیز قطعی نہیں کہہ سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا، علماء نے فرمایا ہے، علماء نے تشریح کی ہے کہ تمام بدعت ضلالہ نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ اس حدیث کا مطلب میں نے بیان کر دیا، بطور تحدید کے، تشدید کے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کہ کسی بھی مسلمان کی یہ ہمت نہ ہو سکے کہ وہ دین میں نئی بات داخل کر سکے۔ لیکن وہ چیزیں جو ہمارے لیے معاون ہو رہی ہیں، دین کی تفہیم کے لیے آسان معاون ہو رہی ہیں، دینی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمارے حق میں، عام مسلمان کے حق میں معاون ہو رہی ہیں، تو پھر وہ چیز وہ اگرچہ نہیں ہے لیکن بدعت سیئہ نہیں ہے۔ مسجد کے منارے ہیں، مینارے ہیں، عالیشان مسجدیں ہیں، ماربل لگائے جا رہے ہیں۔ کب تھا عہد رسالت میں؟ کہاں تھا عہد صحابہ میں؟ عرب کی کس مسجد میں جو ہے سنگ مرمر لگائے گئے؟ عالیشان مسجدوں کو تعمیر کیا گیا، منارے بنائے گئے؟ نہیں تھا۔ لاؤڈ اسپیکر اذان پکاری جاتی ہے، تھا عہد رسالت میں؟ تھا عہد صحابہ میں؟ نہیں۔ لیکن عام طریقے سے تمام مکاتب فکر، تمام طبقات کے نزدیک سارے علماء کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، سب نے جواز کا فتویٰ دیا، جائز ٹھہرایا، کسی نے نکیر نہیں کی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ چیزیں ہیں جو وہ گمراہی قطعی نہیں ہے، اگرچہ آپ تعریف کے لحاظ سے اور اصول کے لحاظ سے ان کو بدعت کہیں، لیکن وہ بدعت سیئہ قطعی نہیں ہے، بدعت حسنہ ہے جو دین کو آسان کرتی ہیں اور دین پر عمل کرنے کو ہمارے لیے آسان بناتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس باریکی کو سمجھنے کی سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے اور سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے اور بدعت سیئہ سے ہمیں بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔